میری پیاری بہنوں، گناہوں سے باز آئی ہے۔ آج کیا نہیں دیکھا جاتا؟ جب اتنی بات آئی تو آپ کو ایک بات اور بتا کے چلوں، ایک بات اور بتا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہے ایک علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ذرا غور سے توجہ کے ساتھ سننا۔ ہمارے دلوں میں کہاں اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے دل میں کہاں خوف خدا ہے؟ کہاں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے نا تو کبھی غلط کام ہم نہیں کرتے۔ اگر یہ دل میں یقین کرتے، اگر اچھا کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، برے کام کرتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، شراب پیتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جوا کھیلتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اچھے کام کرتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب برے کام کرتے ہیں نا تب بھی اللہ دیکھا کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، پھر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے دل میں خوف خدا کہاں ہے؟ اگر یہ یقین ہو جاتا اللہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھتا ہے تو کبھی بھی ہم گناہ نہ کرتے، کبھی ہم غلط کام نہ کرتے، کبھی ہم زناکاریاں نہ کرتے، کبھی ہم عیاشیاں کرتے نظر نہ آتے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا میری اس بات کو غور سے سنتے چلیے۔ اب زیادہ بات نہیں کروں گا، مختصر کر کے اسی تعلق سے ایک بات بتا کر کے انشاءاللہ پوری کر لوں گا۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہے، یہ نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک لوہار کو دیکھا، اللہ اکبر، ایک لوہار کو میں نے دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ لوہار گرم آگ سے اس لوہے کو نکالتا ہے اور اپنی انگلیوں سے لوہے کو گھما رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے یہ عالم دیکھ کر کے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ والا ہو سکتا ہے، یہ اللہ والا ہے، اللہ اکبر۔ بزرگ کہتے ہیں میں اس کے قریب آیا، آنے کے بعد میں نے سلام کیا، السلام علیکم، اور اس شخص نے سلام کا جواب دیا، اللہ اکبر۔ تو بزرگ نے کہا تھا کیا آپ اللہ والے ہیں؟ اللہ اکبر اتنا کہا تھا، کہا نہیں میں اللہ والا نہیں ہوں، کہا میں نے ابھی جو دیکھا ہے آپ اپنے ہاتھ کو اس آگ میں ڈالتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو آگ نہیں چلا رہی ہے، آپ گرم اس لوہے سے آپ انگلیوں سے ادھر ادھر کر رہے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے کہا تھا میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں آپ کو اپنے پورا قصہ بیان کرتا ہوں، میں آپ کو اپنی پوری کہانی بتا کے چلتا ہوں۔ وہ میرے پیارے اب ذرا غور سے سننا، اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میں زنا بڑا کیا کرتا تھا، میں گناہ بڑا کیا کرتا تھا، میں بڑا گنہگار تھا۔ ایک مرتبہ ایک حسین عورت سے سابقہ پڑا، اس عورت نے مجھ سے کہا اللہ کے واسطے اگر کچھ ہے تو دے دیجئے، اللہ اکبر۔ اتنا کہا تھا تو میں نے مجھ سے کہا آپ میرے مکان پہ آئیے، میں آپ کو اتنا دوں گا، میں آپ کو اتنا دوں گا، پھر آپ کو کمی نہ پڑے گی، اللہ اکبر۔ اتنا کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ حسین عورت وہاں سے چلی گئی، میں اپنے گھر واپس آیا، اللہ اکبر۔ کچھ بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہی حسین عورت میرے دروازے پہ آئی ہے، آنے کے بعد روتے ہوئے آئی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ مجھے مجبوری تھی یہاں پر آنا پڑا ہے، میرے پاس مجبوری تھی جو میں یہاں پر آئی ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا کہا تھا تو اس شخص نے کہا آپ یہاں پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو ابھی دوں گا۔ اس نے اس خاتون کو وہاں پر بٹھایا ہے، اللہ اکبر، اور بٹھانے کے بعد میں جیسے اس کے قریب خود بیٹھا ہے اور اپنے ہاتھ کو اس خاتون کے طرف بڑھا رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو وہ شخص کہتا ہے جیسے میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا رہا تھا تو وہ خاتون اس طرح سے تڑپ رہی تھی کہ جس طرح سے پانی مچھلی بن پانی کی تڑپا کرتی ہے، وہ اس طرح سے تڑپ رہی تھی کہ جس طرح سے کشتی ہوا میں ڈگمگاتی ہے، اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے خاتون سے کہا خاتون ذرا یہ تو بتائیے آپ کس لیے تڑپ رہی ہو، آپ کا یہ عالم کس لیے ہو رہا ہے، آپ کس لیے بلبلا رہی ہو؟ اور میری پیاری بہنوں اب میں تم سے رک کر
کر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتا تو صحیح، ہماری بہنیں کون کون سے گناہ نہیں کرتی ہیں؟ ہماری بہنیں کون کون سے گناہ میں ملوث نہیں ہیں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتا تو صحیح، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم کون کون سے غلط کام نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل سے اللہ کا ڈر جا چکا ہے، ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ نہ جانے ہم کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کر کے بائک پر گھومنے چلے جاتے ہیں، کسی غیر محرم کو اپنا ہاتھ دے دیا کرتے ہیں، کسی غیر محرم کو ہم نے تو پیسے کے چکر میں آ کر کے اپنے جسم کو بیچ دیا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے تو پیسے کے لیے اللہ اکبر غیر محرم کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں۔ یار مسلمان تو مسلمان ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی نظر نہیں آتی ہیں۔ ذرا مجھے بتا تو صحیح یار، اب تو عالم یہ ہو چکا ہے، اب تو جو پردہ چل رہا ہے، اب جو نقاب چل رہا ہے، اب یہ بھی فیشن کے طور پہ آ چکا ہے۔ بعض لڑکیاں تو ایسی ہیں اپنے سروں کو ڈھانک لیا کرتی ہیں، اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانک لیتی ہیں اور غیر محرموں کے ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ اس لیے ڈھاکا کرتی ہیں تاکہ میرا بھائی مجھے پہچان نہ لے، تاکہ میرے رشتہ دار مجھے جاتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ او میری پیاری بہنوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کون کون سے گناہ میں ہم ملوث نہیں ہیں؟ ہماری بہنیں بھاگتی نظر آتی ہیں۔ او میری پیاری بہنوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر کے جاتا ہوں، او میری پیاری بہن، ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، موت آنی بھی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، ہم تو بڑے نازک ہیں، اگر کانٹا پیر میں لگ جایا کرتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن تم نے کبھی سوچا ہے وہ قبر کی منزل پہلی منزل کیسی منزل ہوگی؟ وہاں میری پیاری بہنوں وہ بند کوٹری ہے، وہاں پر اندھیرا اندھیرا ہوگا، نہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ہوگا، نہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ ہوگا، نہ تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی، نہ تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ ہوگا، وہاں تنہا جانا ہے۔ پھر میری پیاری بہنوں مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے ہو کیا گیا ہے؟ او میری پیاری بہنوں، کب تک گناہ کرو گی؟ گناہ کرتے کرتے تھک گئے لوگ، لیکن تم کب تک گناہ کرو گی؟ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیے۔ او میری پیاری بہنوں، تم کیا سمجھتی ہو تم جب نماز پڑھتی ہو تم کو تب اللہ دیکھتا ہے؟ او میری پیاری بہن، جب تو کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر کے جب گھومنے جاتی ہے تب تجھ کو اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ تم دلوں میں کیا خیال کرتی ہو؟ جب تم زنا کرتی ہو اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ جب تم اپنے جسموں کو بیچا کرتی ہو تب اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ جب تم اپنے جسم کو کسی غیر محرم کو چھپاتی ہے تب اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ او میری پیاری بہنوں، اس خیال میں نہ رہیے کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے۔ او میری پیاری بہن، جب تو نماز پڑھتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو روزہ رکھتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو زنا کرتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو غیر محرموں کے ساتھ گھومتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو اپنے جسم کو بیچتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو زنا کرتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو اپنے جسم کو کسی غیر محرم سے چھپاتی ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ او میری پیاری بہنوں، وہ رب بڑا غفور ہے، وہ رب بڑا رحیم ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ او میری پیاری بہنوں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئیے، آ کر کے رو رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے اس رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اے میرے مولا، آج سے پہلے ہم نے نہ جانے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اے میرے مولا آج سے پہلے نہ جانے ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، ہمارے پاس نمازیں زیادہ نہیں ہے لیکن تیرے محبوب کا وسیلہ دیتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ او میری پیاری بہنوں، میں تم سے دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرنا یہ تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں کو بخشنا یہ میرے پروردگار کا کام۔ گناہوں کو بخشنا پروردگار کا کام ہے۔ سچے دل سے ایک بار توبہ تو کرے۔ پھر کون کہتا کہ بیٹیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ کے جاتا ہوں، جب تیری بیٹی مصلی پہ جائے گی اور میرے پیاری بھائی بیٹی مصلی پہ جائے گی اور گناہ سے توبہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو کہے گی نا، کہے گی مولا میرے کاموں میں برکت دے، مولا میرے کام میں برکت دے، میرے مولا میرے باپ کے بھی کام میں برکت دے۔ میرے پیارے بھائی، تیری بیٹی کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری بیٹی کی دعا کو پہلے قبول کر لے گا۔
لیکن ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کب ہے؟ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا جب اس خاتون کے قریب وہ آئے، بات کہاں سے کہاں پہنچی زیادہ نہیں کروں گا، لیکن سمجھانے کے طور پہ میں نے آپ کو بتلایا میری پیاری بہن، معلوم ہے اب دیکھنا اس خاتون کے اندر کتنا اللہ کا ڈر تھا، کتنا خوف خدا اس کے دل میں تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس کے پاس خاتون کے مجبوری تھی، غریب تھی، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مجھے بتا ہمارے پاس کون سی مجبوری ہے؟ ہمارے پاس اچھے اچھے کھانوں کا انتظام ہے، کون سی ہمارے پاس میں مجبوری ہے جو اپنے سروں کو کھول کر کے چلتی ہیں؟ مجھے بتا تو صحیح، پہلے کی عورتیں دیکھیں ایک ایک کپڑا تھا، ایک ایک دوپٹہ تھا، ایک ایک کپڑے سے اپنے سر کو ڈھکا کرتی تھی۔ اور میری پیاری بہنوں مجھے بتا تو صحیح، تمہارے پاس ایک نہیں 10 دوپٹے 10 جوڑی کپڑے ہونے کے باوجود بھی میری پیاری بہنوں مجھے بتا ہم اپنے سروں کو کس لیے نہیں ڈھانپا، کس لیے نہیں ڈھانپتے ہیں؟ وجہ یہ دل میں اللہ کا ڈر ہے، کب خوف خدا دل میں ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ مرنا نہیں ہے، لیکن یہ نہ بولیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ لینا ہے، حالانکہ موت کو بھی موت انسان کو لینا ذائقہ، تو کس بات پہ کرتے ہیں؟ اب دیکھنا، بس یہ بات پوری کر رہا ہوں، اب دیکھنا اس خاتون کے اندر اللہ تھا، خوف خدا دل میں کتنا تھا۔ میری پیاری بہنوں اب ذرا غور سے میری بات کو سنتے چلیے۔ اللہ اکبر، جیسی وہ شخص پاس میں آ کر کے بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں اللہ اکبر اس نے اپنا ہاتھ اس خاتون کی طرف جیسی بڑھانا شروع کیا ہے، اللہ اکبر اتنا بڑھانا شروع کیا تھا تو معلوم ہے وہ خاتون کس طرح سے تڑپ رہی تھی کہ جس طرح سے مچھلی بن پانی کی تڑپا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس شخص نے کہا تھا اے خاتون ذرا بتا تو صحیح یہ تڑپنے کی وجہ کیا ہے، یہ بلبلانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو میری پیاری بہنوں اب اس خاتون کا جملہ سنتے چلیے۔ اس خاتون نے کیا کہا تھا کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، جب میں کوئی نیک کام کرتی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج جو تو یہ مجھے اپنا ہاتھ لگا رہا ہے، آج جو تو میرے قریب بیٹھا ہے، اب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس خاتون نے کہا تھا اے شخص اگر تو مجھے جانے دے گا، اگر تو میرے ساتھ غلط کام نہ کرے گا، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں دعوے کے ساتھ تجھ سے کہہ کے جاتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کبھی اللہ تعالیٰ آگ سے تیرے ہاتھ کو چلنے نہ دے گا، دنیا کی آگ بھی تجھے نہ جلائے گی، آخرت کی آگ بھی تجھے کبھی نہ جلائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، وہ شخص کہتا ہے میں نے اس خاتون کو جانے دیا، وہ خاتون تو چلی جاتی ہے، ادھر میں بے ہوش ہوا ہوں، اور جیسی بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، اللہ اکبر، تو وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ اے شخص ذرا بتا تو صحیح کہ تو اس خاتون کو چھو رہا تھا، گندی نیت سے اس کو اپنا ہاتھ لگا رہا تھا، اس نے کہا تھا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، تو خاتون نے کہا تھا میں اس لڑکی کی ماں ہوں، میں اس بیٹی کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر، اور خاتون نے کہا تھا تو جانتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے وہ خاتون تھی کون، وہ خاتون کس کی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر، تو اس نے کہا تھا مجھے پتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تو اس ماں نے کہا تھا میرے پیارے، اس ماں نے کہا تھا وہ آل رسول تھی، وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی۔ او میرے پیارے بھائیو، اب ذرا غور سے سنتے چلیے۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے کہا تھا میں تجھے دعا دے کے جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو کبھی دنیا کی آگ سے بھی نہ چلنے دے، اور کبھی تیرے ہاتھ کو جہنم کی آگ بھی نہ چلائے گی۔ اللہ اکبر، تو وہ شخص کہتا ہے بزرگ جی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان عطا فرما دی ہے کہ جب میں اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالتا ہوں تو میرے ہاتھ کو آگ نہیں جلایا کرتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اس بات سے پتہ کیا چلتا ہے، اگر اللہ سے تم ڈرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، خوف خدا دل میں رکھو گے میرے پیارے بھائیو، اور اللہ سے ڈر کے جب گناہوں سے باز آؤ گے تو میرے پیارے میں تم سے دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا، ضرور تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ وہ یار کوئی ایسی ویسی خاتون تھوڑی تھی، وہ آل رسول تھی،
رسول اللہ کی بیٹی تھی، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کنیز تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، سید والے رسول تھی، وہ سیدہ نہیں تھی۔ میرے پیارے بھائی، گناہوں سے بچتے رہیے، گناہوں سے بچیے، پتہ یہ چلتا ہے اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑے، کسی اور چیز کی نہیں۔ اگر نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، گناہ چھوڑنا ہے تب بھی اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑے۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، دیکھتے نہیں ہو ہم کتنی مصیبت زدہ ہیں، کتنے پریشان رہا کرتے ہیں۔ یہ وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری وجہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، ایک امتحان ہے، گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ میں تم سے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی، گناہوں کو چھوڑنا یہ تمہارا کام ہے، تمہاری تکلیفوں کو دور کرنا یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔